نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تسمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. اب یہ موقع وہ ہے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک کا موقع. جلدی پھر حضور تاج الشریعہ کا والد گرامی کا عرس بھی ہوگا. یہ پینڈیمک اور یہ کورونا وائرس کے چلتے پابندیوں کے چلتے اب یہ عرس آن لائن کیے جا رہے ہیں. مجھ سے بھی احباب نے اصرار کیا کہ میں بھی کچھ حضور صدر الشریعہ کے عرس میں حصہ لوں اور یہ ان لوگوں کی بے پناہ محبت ہے کہ فیض بڑھ رہا ہے. اس فیض میں اس فقیر کو بھی ہمیں سننے والوں میں رکھ لیتے. یہی تھا کہ نہیں میں بھی کچھ عرض کروں ان کی شان رفیع میں کیا عرض کر سکتا ہوں. وہ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت تھے اور اعلی حضرت کا علمی فیض حضور صدر الشریعہ کے ذریعے ہند و پاک کے طول و عرض میں عام ہوا. چنانچہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء اساتذہ جن میں مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اور شمس العلماء قاضی شمس الدین، صدر العلماء سید غلام جیلانی میرٹھی اور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد اور کیسے اور کتنے ان کے شاگردوں کے شاگرد جو اپنے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کے نقیب رہے، انہی میں حافظ ملت حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے ایسے ان کے شاگرد بہت ہیں جنہوں نے صدر الشریعہ سے اعلی حضرت کی محبت اور اعلی حضرت کا علمی فیض دونوں حاصل کیا. اور
ان کے خانوادے میں اعلی حضرت کی محبت اور اعلی حضرت کے خانوادے سے محبت آج بھی سروں کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، اور حضور صدر الشریعہ پر اعلی حضرت کا فیض خوب برسا اور اعلی حضرت کی شان تفقع سے صدر الشریعہ کو خوب حصہ ملا۔ اعلی حضرت خود فرماتے ہیں کہ موجودین میں اگر آپ دیکھیں گے تو تفقع سب سے زیادہ مولوی امجد علی صاحب میں آپ پائیں گے۔ حضور صدر الشریعہ اعلی حضرت اور خانوادہ اعلی حضرت کے ایک فرد تھے، اور اعلی حضرت عظیم البرکت سے حضور صدر الشریعہ کو خاص قرب اور ان سے ایسی خصوصیت رکھتے کہ اعلی حضرت کے صاحبزادگان کے بعد انہی کے لیے خاص تھی، اور اس طرح سے وہ اعلی حضرت کے روحانی فرزندوں میں سب سے اہم فرزند اور سب سے زیادہ مقرب بارگاہ تھے۔ گویا اعلی حضرت کے گھر کا ایک فرد تھے۔ جب کوئی دقت یا پریشانی علمی معاملات میں ہوتی تو اعلی حضرت کی طرف سے گھر والوں کو یہ ہدایت تھی کہ ان کے آرام کے وقت میں کسی کے لیے پردہ نہ کرایا جائے، لیکن حضور صدر الشریعہ کے لیے یہ حکم فرما کہ مولوی امجد علی صاحب جب اجازت چاہیں فوراً پردہ کرایا جائے اور ان کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ اعلی حضرت کی بیماری اور مرض وفات کے ایام میں بھی آپ اعلی حضرت کے بہت قریب رہے، اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور صدر الشریعہ اپنے حالات میں قلم بند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں کافی الجھن تھی، اپنے طور پر جو جواب سوچتے تھے اس پر مطمئن نہیں تھے، اور اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت کتابوں کو دیکھا، کتابوں کی انگریزی کی، جب نہیں بن پڑا تب اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ اعلی حضرت سے پوچھنے کی منزل تو بعد میں آئی۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ مولانا میرا حافظہ کمزور ہو گیا، آج میری ایک صاحبزادی، میری ایک بیٹی میرے سامنے آئی، میں بہت دیر تک یہ سوچتا رہا کہ ان کا نام کیا ہوگا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آیا۔ اس کے بعد فرمایا مگر بد مذہبوں کے رد میں مجھے سب مستحضر ہے، اور ان پر کہاں سے زد پڑ سکتی ہے وہ آج بھی مجھے سب یاد ہے، سب مستحضر ہے۔ پھر صدر الشریعہ نے اپنا سوال پیش کیا، برجستہ فرمایا بحر الرائق کے فلاں صفحے پر فلاں سطر میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس سے اعلی حضرت کا استحضار، اعلی حضرت کا حافظہ اور اعلی حضرت کی فقہی جلالت تو معلوم ہوئی ہی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدر الشریعہ کو اعلی حضرت سے کتنی قربت تھی، اور ان کا مقام اعلی حضرت کی بارگاہ میں کیا تھا۔
اور کیسا فیض اعلی حضرت سے حاصل کیا، اس فیض کا یہ مظاہرہ ہے۔ کہ ہند و پاک میں آج بکثرت جتنے علماء نامدار، ماہران روزگار اور اہل علم نظر آتے ہیں، سب آپ کے شاگرد ہیں۔ اور اب حضور صدر الشریعہ کے شاگرد تو اب کہاں، لیکن ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد میدان علم میں صدر الشریعہ کا اور اعلی حضرت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ انہوں نے اعلی حضرت کے فیضان کو عام کیا اور حضور صدر الشریعہ کو اعلی حضرت سے اور خانوادہ اعلی حضرت سے کیسا لگاؤ تھا اور کیسی محبت تھی۔ میرے نانا جو خاندان کے بزرگ حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کے چچا زاد بھائی خلیفہ اعلی حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، ہم 5 بھائی ہیں، یعنی 2 وجود الاسلام حضور مفتی اعظم ہند اور ایک وہ خود، ایک ان کے بھائی اور ایک حضور صدر الشریعہ۔ جب حضور صدر الشریعہ کو یہ بات پہنچی کہ صاحب نے ایسا فرمایا، خاندان کے لوگ ہمارے نانا جان کو صاحب کہا کرتے تھے، وہ صاحب مشہور تھے، تو جب یہ بات حضور صدر الشریعہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہے، یہ حضرات مجھ سے ایسی ہی محبت فرماتے ہیں۔ مسلک اعلی حضرت کے وہ کیسے نقیب تھے، میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ آپ کا جو کام، آپ کے جو شاگرد، آپ کی جو اولاد، بالخصوص حضور محدث کبیر وجود مسعود، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس بات کی مجسم تصویر ہے، مجسم گواہی ہے کہ حضور صدر الشریعہ کو اعلی حضرت سے کس درجہ عقیدت و محبت تھی، اور اس محبت میں کس قدر گہرائی و گہرائی تھی کہ آج برسہ برس گزر جانے کے بعد آپ کی اولاد میں اور آپ کے شاگردوں میں، شاگردوں کے شاگردوں میں اور ان سے محبت کرنے والوں میں وہ محبت اور مسلک اعلی حضرت سے محبت اور اعلی حضرت سے محبت اور اعلی حضرت کے جو مشن پر قائم ہیں ان سے محبت اس بات کی دلیل ہے۔ حضور صدر الشریعہ بریلی شریف کے قیام کے دوران بارگاہ رضا میں آپ کی بے لوث خدمات دیکھ کر جو دیکھے گا، جو اس کا مطالعہ کرے گا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دنگ رہ جائے گا۔ مصروفیات کا یہ عالم ہے کہ اپنے لیے صرف 2 یا 3 گھنٹے ہی نکال پاتے
بعد نماز فجر ضروری اوراد و وظائف اور تلاوت قرآن پاک کے بعد قریب 2 گھنٹے انجمن اہل سنت اور پریس کا کام دیکھتے، پھر دوپہر تک مدرسے میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے، دوپہر کے کھانے کے بعد پھر تدریس کے کام میں لگ جاتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر تدریس میں مصروف رہتے، نماز عصر کے بعد سے مغرب تک بارگاہ اعلی حضرت میں موجود ہوتے اور خطوط کے جوابات، نقل فتاوی وغیرہ میں مصروف رہتے، بعد نماز مغرب تا عشاء اور بعد عشاء تا 12 بجے شب پھر دوبارہ فتویٰ نویسی میں مشغول ہو جاتے اور تصحیح کرتے، اس کے بعد قیام گاہ پر تشریف لاتے اور جو کچھ تحریر کرنا ہوتا وہ کام 2 بجے رات کو تک کرتے۔ بریلی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے 18 سال تک مسلسل آپ کے معمولات اسی طرح رہے۔ سنیوں پر، اہل سنت والجماعت پر ان کے بہت بڑے بڑے احسانات ہیں۔ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، یہ حضور صدر شریعہ کی کوششوں کاوشوں کا شاہکار ہے، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ پریس کا کام، اعلی حضرت کی مطبوعہ کتابوں کی روانگی اور پھر تبلیغ دین کے جلسوں میں شرکت بھی، یہ سارے کام آپ بحسن و خوبی انجام دیتے۔ صدر الشریعہ کی ایسی محنت دیکھ کر اس دور کے اکابر علماء حیران ہو جاتے، خود اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا محمد رضا خان علیہ رحمت اور رضوان بارہا یہ ارشاد فرماتے کہ مولانا امجد علی کا کام کی مشین ہے، وہ ایک کام کی مشین ہے اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صدر الشریعہ کو جملہ علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی، لیکن تفسیر، حدیث اور فقہ سے آپ کو خصوصی دلچسپی تھی۔ فقہی جزیات ہمیشہ زبان پر رہا کرتی تھی۔ انہی خصوصیات کے سبب اعلی حضرت نے آپ کو صدر الشریعہ کا خطاب اور قاضی شرع کا منصب عطا فرمایا۔ حضور صدر الشریعہ اعلی حضرت کی تصنیفات پر علماء کرام کی تصدیقات کے لیے بھی کوشاں رہتے تھے اور اس کے لیے اپنا ضروری اور اہم کام بھی ترک فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ 1338 ہجری میں حج کو تشریف لے گئے تو وہاں بھی جید علماء کرام کی تصدیقات کے لیے بڑی کوششیں کی۔ چنانچہ اعلی حضرت کو لکھے اپنے خط میں اس کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں، رسالہ مبارکہ شمائم العنبر پر بفضلہ تعالی 15 علماء کرام نے مہر فرما دی۔ مفتی شافعیہ جنہوں نے سال گزشتہ میں خلاف کیا تھا انہوں نے بھی مہر کر دی۔ آج تک برابر اسی کوشش میں رہا اور تمام علماء کے پاس جاتا رہا، بلکہ اس کام کو عمرہ پر میں نے مقدم سمجھا کہ اس درمیان میں صرف 4 عمرے کیے اور صبح سے شام تک دوڑتا پھرتا رہا، یہاں تک کہ اب کافی و وافی تصدیقات حاصل ہو گئی۔ اس واقعے سے حضور صدر الشریعہ اعلی حضرت سے کتنی محبت تھی، اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے۔ اعلی حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرماتے ہیں، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ ان کا علمی کارنامہ، بہار شریعت اور تحاوی پر آپ کا حاشیہ
کشف الاستار اور ملک و طول و عرض میں جو علماء پھیلے ہوئے ہیں وہ سب ان کی پیداوار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے اور حضور صدر الشریعہ کے جانشین حضور محدث کبیر کو اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ میں تا دیر ہم قربائے اہل سنت پر ان کا سایہ قائم رکھے. اور ان کو فیوز و برکات سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اعمال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.